تمہارے دلہا بھائی کا بس چلے تو ہر وقت روب ہی چلاتے رہے مجھ پر، یہ کرو وہ کرو یہ نہ کرو۔ 15 سالہ مریم کے ہاتھ جو نوٹ بک پہ تیزی سے کچھ لکھنے میں مگن تھے، بڑی بہن کے تلخ لہجے میں کی گئی شکایت یا پھر بڑھاس پہ تھم گئے، جبکہ بڑی بہن صاحبہ اپنی کہہ کر گنگناتی ہوئی نائٹ کریم سے پیروں سے مساج کرنے میں مگن ہو گئیں۔ کمرے کے باہر سے گزرتی صفیہ بیگم کے کان میں واضح طور پر رمشا کے الفاظ پڑے تھے۔ جب ہی وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہوئیں، مریم تمہارا کام ہو گیا کیا جو گپے لڑا رہی ہو؟ اور رمشا تم؟ رمشا کو قہر برساتی نگاہوں کی زد میں لیا۔ ذرا میرے ساتھ آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، کہہ کر وہ تیزی سے چلی گئیں، جبکہ رمشا کا مساج کرتا ہاتھ رک گیا۔ مجھ سے کیا کام بھلا؟ ابھی تو 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر آ رہی ہوں۔ بڑبڑاتے ہوئے سلیپرز میں پاؤں گھسائے اور انہیں ڈھونڈتی ہوئی باہر لان میں چلی آئی۔ صفیہ بیگم کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی اور سر جھکائے کسی گہری سوچ میں گم لگ رہی تھیں۔ اسے دیکھ کر ماتھے پہ شکنیں دوبارہ سے لوٹ آئیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنے برابر بٹھایا، ایسے کہ رمشا کی چیخ نکل کر رہ گئی۔ امی کیا ہو گیا آپ کو؟ فوراً سے آنکھیں ٹپ ٹپ برسنے کے لیے تیار ہو گئیں، مگر صفیہ بیگم نے جھپٹ کر اس کا بازو دبوچ لیا۔ دیکھو رمشا، ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر یہاں آنا ہے تو اپنی زبان کو لگام دو۔ ابھی 1.5 گھنٹہ تم میرے پاس سسرال کی چغلیاں کر کے گئی ہو، اب مریم کا دماغ مت خراب کرو، کہیں وہ بھی میری طرح۔ انہوں نے کہتے کہتے بات ادھوری چھوڑی، پھر تیزی سے بات بدل ڈالی۔ خیر آئندہ ایسا ہوا تو سمجھو تمہارا اس گھر میں داخلہ بند، رہنا اسی گھر میں جن کا حلال کھا پی کر ان کے پیٹھ پیچھے غیبت سے حرام کر رہی ہو۔ درست لہجے میں کہہ کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اندر کی طرف بڑھنے لگیں کہ رمشا نے اپنے دکھتے بازو کو چھوڑ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ امی بات سنیے، ہوا کیا ہے؟ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ آج سے پہلے تو میری باتوں پہ کچھ نہیں کہا آپ نے، آج ہی احساس ہوا ہے۔ افسوس، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، صفیہ بیگم نے پلٹے بغیر دھیمی آواز میں کہا، جبکہ رمشا بے چین ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں آئندہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گی، لیکن اس سے آگے تو بتائیے کہ میری طرح کیا؟ رمشا کی اصرار پہ صفیہ بیگم کرسی پہ ڈھیسی گئیں۔ انداز ہارا ہوا تھا، آج ان کا دل بھر آیا۔ ہمراز ملتے ہی سارے پچھتاوے پھر سے جاگ اٹھے تھے۔ تمہارے ابو میرے منجھلے چچا کے بیٹے ہیں، ندیم چچا کے۔ جب ہمارا رشتہ ہوا تو پورے خاندان میں ان کی خوش مزاجی کے دور دور تک چرچے تھے، صفیہ بیگم بتاتے ہوئے گویا اسی منظر میں کھو گئی۔ ہائے صفیہ، تیری قسمت کتنی اچھی ہے نا، کتنے ہینڈسم دلہا بھائی ملے ہیں نا۔ خالہ زاد بینش نے اس کے ماتھے کی بندیاں ٹھیک کرتے ہوئے کہا تو اس کی پلکیں فطری شرم سے جھک گئی، رخساروں پہ لالی ابھر آئی تھی۔ کاش مجھے بھی اتنا خوش اخلاق، نرم گفتار ہم سفر ملتا۔ میری قسمت میں وہ پان چباتا لال لال آنکھوں والا عامر ہی رہ گیا تھا۔ ماموزاد ہانیہ کے لہجے میں دل میں کہیں چھپا حسد عیاں ہو رہا تھا، مگر صفیہ اپنی دھڑکتی دھڑکنوں کے شور میں سب سے بے نیاز اپنے خوبرو ہم سفر کامل کے خیالوں میں گم تھی، اس لیے اس کا حسد زدہ لہجہ محسوس نہیں کر پائی۔ ویسے تو ہانیہ اس کے نکاح سے پہلے عامر کے ساتھ منگنی پر اترائی پھرتی تھی، لیکن جب سے صفیہ کے لیے کامل کا رشتہ آیا تھا، اسے عامر سے اللہ واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ عامر کی خوبیاں بھی خامیاں لگتی جو تھیں، اور گنی چنی خامیوں میں سے سب سے بڑی خامی اس کا پان کھانا اسے بہت چبھنے لگا تھا، مگر اسی ہانیہ کے خیالات صفیہ کے نکاح سے پہلے کچھ اور تھے۔ عامر ایسے پان کھاتے کسی فلم کے ہیرو لگتے ہیں، اللہ! ساتھ ہی ساتھ دوپٹے کا کونا شرم سے دانتوں تلے دبایا جاتا اور ساری کزن رشک و جلن کے مارے اسے تکتی رہ جاتی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ صفیہ کی خوش قسمتی کے متعلق سوچوں میں گم تھی کہ اچانک دھاڑ سے دروازہ کھلا۔ ساری خالہ ماموزاد شادی شدہ کزن سیلاب کے ریلے کی طرح اندر ٹھوس آئی تھیں۔ صفیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، کوئی بھائی بہن نہ ہونے کی وجہ سے سب اس سے اور وہ سب سے بہت پیار کرتی تھی۔ چلو بھی لڑکیوں، اس سے پہلے بارات آئے تم لوگ 9-2-11 ہو جاؤ، ہمیں صفیہ سے تھوڑی پرسنل باتیں کرنی ہیں۔ سب سے بڑی نرمین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز انداز میں آنکھ مارتے ہوئے لڑکیوں کو کھسکنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ برے برے منہ بناتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ ان سب کے جاتے ہی شیزا نے دروازے کو لاک کیا۔ دروازہ لاک ہوتے ہی سب اس کے قریب گھیرا ڈال کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اللہ، ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں آپ سب مجھے؟ صفیہ نے پریشان ہو کر کہا، آنکھوں میں نمی بھی کہیں سے نمودار ہونے لگی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر ان پانچوں نے اپنے سر پہ ہاتھ گرا لیے۔ میری معصوم شہزادی، اگر یہی انداز تم اپنے سسرال لے کر گئی نا تو سمجھو اگلے دن تمہارا جنازہ ہی نکلے گا وہاں سے۔
نرمین کی بات پہ صفیہ کا رنگ لٹھے کی طرح سفید ہو گیا۔ اس کی روتی آواز پہ وہ پانچوں ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کر ہنسنے لگیں۔ سچ جنازہ وہ کیوں نرمین آپی؟ نرمین کا مطلب تھوڑی ہوشیاری لاؤ اپنے چہرے پہ، اور یہ بات بات پہ رونا تمہیں کمزور کر رہا ہے۔ مضبوط بنو۔ شیزا کی بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اوف شیزا آپی، میں کون سا جنگ پہ جا رہی ہوں؟ کیا ہو گیا اکیلا آپی آپ کو؟ چاچا چاچی مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور آئزہ اور سجل تو مجھ سے بالکل بڑی بہنوں والے راٹ کرتی ہیں۔ کامل کی تاریخ میں تو وہ ویسے ہی ہر کوئی رتب اللسان رہتا ہے۔ انگلیاں مروڑتے ہوئے اس نے اپنی سسرال کا دفاع کیا۔ تو وہ پانچوں اپنے سر پیٹ کر رہ گئیں۔ بیٹا یہ تو تمہیں سسرال جا کر ہی پتہ چلے گا، اور ہاں ذرا میاں صاحب سے نرم آواز میں بات نہ کرنا، اور نہ ہی نندوں کو منہ لگانے کی ضرورت ہے۔ ساس کو پہلے دن تیور دکھاؤ گی تو ہی سب تم سے دب کر رہیں گے۔ عقیلہ نے اس کے رخسار پہ بلشان مزید گہرا کرتے ہوئے ایک نئی پٹی پڑھائی تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ بھائی یہ جو مرد ہوتے ہیں نا، پورے زمانے کے لیے خوش مزاج ہو سکتے ہیں، لیکن بیوی کے لیے صرف خشک مزاج ہی ثابت ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان کے روب میں دکھانے سے پہلے اپنا روب دکھا دیں تو ان کی خشک مزاجیاں ہوا ہو جاتی ہیں۔ آئی سمجھ؟ رخسار نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی تو وہ جھینپ گئی۔ لیکن مجھے کیا کرنا ہوگا جس سے کامل میرے روب میں آ جائے؟ تھوک نگلتے ہوئے پوچھا تو پانچوں خوشی کے مارے اچھل ہی تو پڑی۔ شکر اتنا سمجھانے کا کچھ تو اثر ہوا۔ پانچوں اپنے اپنے تجربات کی روشنی میں سے سمجھانے لگی، جسے وہ تیزی سے ذہن نشین کرتی جا رہی تھی۔ السلام علیکم، بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ کامل نے سلام کے ساتھ چھوٹتے ہی اس کی تعریف کی۔ اس کے لبوں پہ من موہنی مسکراہٹ ابھر آئی۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا، ابھی تعریف کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کے ذہن میں اپنی پانچوں کزنز کی باتیں گردش کرنے لگیں۔ شکریہ تعریف کے لیے، لیکن آپ کے سوٹ کا کلر بالکل پیارا نہیں، کہتے کہتے نگاہ کامل کے مضبوط ہاتھوں پہ جا رکی۔ اور گھڑی کی چوائس تو بالکل ہی بیکار ہے، کہہ کر ایک نخوت بھری نگاہ اس کی طرف دوڑائی اور سر جھکائے اپنی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ کامل اس کی پہلی بات پر حیران تھا کہ دوسری بات پہ تو بہت چنکا ہی رہ گیا۔ جہاں تک اس کی معلومات تھی، صفیہ اتنی معصوم ہے کہ معصومیت لفظ کی مثال کے طور پر اسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان کے خاندان میں شرعی پردہ کیا جاتا تھا، اس لیے صفیہ کے متعلق ساری معلومات اسے اپنی ماں بہنوں سے حاصل ہوئی تھیں، جو اس کی تعریف ہی کرتے نہ تھکتی تھیں۔ یا اللہ، یہ زوجہ محترمہ کو کیا ہو گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچتا قمیض کی سائڈ پاکٹ سے ڈبی نکالنے لگا۔ آپ کا تحفہ جھجکتے ہوئے ڈبی آگے کی تو وہ اپنی پسندیدہ پازیب دیکھ کر خوشی سے اچھلی تو پڑی، پھر ایک دم لب بھینچے، پھر قدرے لاپرواہی سے ڈبیا سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ اچھی ہے، لیکن وائٹ گولڈ کی ہوتی تو زیادہ اچھا تھا۔ کامل اس کی بات پر اب حیران سے زیادہ پریشان نظر آ رہا تھا۔ آر یو اوکے؟ نرمی سے پوچھا تو صفیہ گڑبڑا گئی، پھر لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ یہ پازیب وائٹ گولڈ کی ہی ہے۔ کامل نے شرارت سے نچلا دبدباتے ہوئے کہا تو صفیہ کی بے نیازی پہ گھڑوں پانی پڑ گیا۔ اچھی ہے، کافی دیر بعد حلق سے وہ مشکل آواز برآمد ہوئی۔ کامل کچھ سمجھ گیا تھا کہ اس کی زوجہ کے ساتھ اصل میں مسئلہ کیا ہے، کیونکہ یہی مسئلہ اسے بھی دوستوں نے، کزنس نے رات سے 3 گھنٹے پہلے سمجھانا شروع کر دیا تھا۔ ہے اللہ امی، کتنی رومانٹک سٹوری ہے۔ آگے کا بتائیں نا پھر کیا ہوا؟ صفیہ بیگم سانس لینے کے لیے رکی تو رمشا کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا، جبکہ صفیہ بیگم تو لفظ رومانٹک پر ہی جھیم گئی تھی۔ بتاؤ، ابھی میں یہ بتاؤں پھر آگے کیا ہوا؟ جب وقت میں فوراً کامل صاحب کی شرارتی آواز پہ وہ دونوں پلٹی۔ صفیہ بیگم شرمندگی سے اور رمشا جوش سے پلٹی۔ بیٹا کیا ہونا تھا؟ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے کونکیوں سے صفیہ بیگم کی شرمندہ چہرے پر نگاہ دوڑائی۔ ولیمے والے دن صبح ناشتے میں اماں نے تمہاری ماں سے پوچھے بنا ہی ناشتہ بنوا لیا، کیونکہ ان کو اپنی بچی کی پسند ناپسند کا پوری طرح علم تھا۔ لیکن تمہاری ماں نے فرائی انڈا اور پراٹھا دیکھتے ہی نخوت سے پلیٹ سائڈ پر کی اور کہا میں تو حلوہ پوری کھاؤں گی۔ میری جنتی ماں ہکا بکا رہ گئی۔ مصنوعی سردہ بھری تو صفیہ بیگم نے گھور کر رہ گئیں۔ تو بس پھر روز یہی ہونے لگا۔ کہیں گھومنے پھرنے کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا میں سڈنی جاؤں گی۔ ہم نے خواب میں آج تک سڈنی نہ دیکھا اور یہ زبردستی ہے خواب کی تعبیر نکالنے بیٹھ گئی تھی۔ خیر، بڑا سمجھا بجھا کر کشمیر گئے، وہاں بھی انہوں نے اپنی چلائی 10 دن کا پروگرام لے کر چلے تھے۔ یہ اڑ گئیں کہ میں تو پورے 20 دن رہوں گی، بس پھر ماننی پڑی۔ ان کے بیچارگی بھرے انداز پر رمشا کھرکھرا کر ہنس پڑی۔
پھر کیا اب تک امی ایسے ہی کرتی ہیں؟ رمشا نے صفیہ بیگم کی طرف حیرانی سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس نے اپنی ماں کو ہمیشہ شوہر کی خدمت کرتے اور ہر خواہش کے آگے سر جھکاتے ہی دیکھا تھا۔ تم بیچ میں بولو گی تو کہانی کیسے مکمل ہوگی؟ کامل صاحب ہلکا سے جھنجھلا گئے۔ رمشا فوراً لبوں پر انگلی رکھ کر بیٹھ گئی۔ صفیہ بیگم اس کی بے چینی پہ کھل کر مسکرا اٹھی۔ کتنا شوق ہوتا ہے نا بچوں کو اپنے والدین کی پچھلی زندگی کے بارے میں جاننے کا۔ خیر، جب سیر کر کے واپس آئے اور یہ اپنے میکے رہنے گئی اور جب واپس آئیں تو بس نہ پوچھو پھر کیا ہوا۔ کامل صاحب اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے توبہ توبہ کرنے لگے، جس پر صفیہ بیگم نے انہیں زبردست طریقے سے گھور کر دیکھا، جبکہ رمشا کا دل چاہا اس کے ماں باپ کی زندگی کہانی کسی DVD میں موجود ہوتی اور وہ سکون سے لگا کر دیکھ لیتی۔ کم از کم اس میں یہ وقفے کے اشتہارات تو نہ آتے۔ بابا اتنا سسپینس کیوں ڈال رہے ہیں کہانی میں؟ میرا سانس پھول رہا ہے جس کے مارے۔ اس کے روٹھے انداز پر کامل صاحب ہلکا سا کہکہ لگا کر ہنس پڑے۔ محترمہ ابھی بھی آپ پر ہی گئی ہیں اور تجسس کے مارے سانس پھول رہا ہے، واہ! کامل صاحب نے شرارتی انداز میں ہاتھ ہوا میں لہرا کر کہا تو رمشا جھیم سی گئی، جبکہ صفیہ بیگم نے کانوں کا ہاتھ لگا ڈالے۔ بھئی ہوا یوں، جب میں یہ اپنے میک اپ سے واپس آئیں تو تیور پہلے سے بھی زیادہ خطرناک۔ بات کرو تو کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ میری معصوم ماں پوچھتی، بیٹا تھک تو نہیں گئی؟ آرام کر لو۔ یہ آگے سے کہتی، تھکے میرے دشمن، میں کوئی بیمار ہوں، اللہ معاف کرے۔ یعنی ہر بات کو الٹ کر کے یہ ہمیں الٹائے دے رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا ان کی کزنز کو پکڑ کر سبق سکھائیں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں، خود تو روتی بسورتی زندگی گزار ہی رہی ہیں، ہماری زوجوں کو بھی اپنے جیسا بنا لیا۔ پھر ہم نے سوچا کزن کو چھوڑو، ہم اپنی بیوی کے ہوش تو ٹھکانے لگا ہی سکتے ہیں۔ بس پھر ہم نے اماں کے ساتھ ذرا سی پلاننگ کی اور شروع ہو گئے۔ کہہ کر دلچسپی سے سنتی رمشا کو دیکھا، پھر شرارت سے صفیہ بیگم کو آنکھ ماری۔ گویا کہہ رہے ہوں بتا دوں۔ صفیہ بیگم نے بھی بے نیازی سے منہ پھیر لیا۔ اتنا کچھ تو آپ بتا ہی چکے ہیں۔ صفیہ میری بلو والی قمیص کہاں ہے؟ کامل زور سے دھڑا تو کچن میں برتن دھوتی صفیہ کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس ڈر کے مارے گر کر چکنا چور ہو گیا۔ وہ گلاس چھوڑ کر فوراً کمرے کی جانب لپکی، پتہ نہیں، میں نے تو یہیں رکھی تھی۔ پھولی سانس کے ساتھ ہکلاتے ہوئے کہا تو کامل نے الماری کا دروازہ دھاڑ سے بند کیا۔ کیا مطلب یہیں رکھی تھی؟ ڈھونڈ کر دو مجھے۔ 2 منٹ کے اندر اندر غصے سے اسے دیکھ کر وہ واپس واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ دھاڑ سے دروازہ بند ہوا تو بھوکھلاہٹ میں صفیہ کا ہاتھ لرز گیا اور سارے کپڑوں کی ترتیب بے ترتیب ہو کر نیچے اس کے قدموں میں ڈھیر ہوئی۔ یا اللہ، کیا ہوگا ان کو؟ پہلے ہی غصہ آیا ہوا ہے۔ صفیہ لب کاٹتے ہوئے جھک کر اپنے کپڑے اٹھانے لگی۔ اسی اثنا میں دروازہ کھلا۔ نیازی بیگم کی صورت نظر آئی، جنہیں دیکھ کر اس کی رہی سہی ہمت بھی ڈھیر ہونے لگی۔ کیا ہوا کامل، کیوں اتنے زور سے بول رہا ہے؟ کڑے تیور، پیشانی پہ پڑی ان گنت تیوریاں، غصے سے بھرا انداز و لہجہ۔ یا اللہ، وہ بری طرح ڈری۔ امی، وہ ان کی بلو شرٹ نہیں مل رہی، روز اس کی کوئی نہ کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی ہے، تم کرتی کیا رہتی ہو ادھر کچن میں؟ تم نے الگ گلاس توڑ دیا، معلوم ہے کتنا قیمتی تھا۔ کہہ کر نیازی بیگم غصے سے پلٹ گئی۔ صفیہ کی آنکھیں اشکوں سے بھر گئیں۔ پہلے تو پھپھو فوراً پوچھتی تھی، بیٹا گلاس کو چھوڑو، نیا آ جائے گا، تمہیں تو نہیں لگی؟ انہوں نے پاؤں میں کان سے لگے زخم کو سہلاتے ہوئے دکھ سے سوچا، تم ابھی تک اتنے مزے سے بیٹھی ہوئی ہو، دماغ تو درست ہے نا تمہارا؟ کب واش روم کا دروازہ کھلے اسے پتہ ہی نہ چلا۔ تب پتہ چلا جب کامل اس کے سر پہ آ کر زور سے چلایا۔ اس کے اس قدر جارحانہ انداز میں آنسوؤں نے بے وفائی کی اور پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے رخسار کو بھگونے لگے۔ رو کیوں رہی ہو؟ یہ اس وقت یاد نہیں آیا تھا جب اپنی عزیز جان سہیلیوں، آپیوں، آپاؤں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم سے بدتمیزی کر رہی تھی؟ کامل نے تولیہ ایک طرف اچھالتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا تو اس کی ہچکی میں اضافہ ہو گیا۔ اف، کتنا رلایا آپ نے میری ماں کو، اور تو اور کسی نے زخم کبھی نہیں پوچھا۔ رمشا کامل صاحب کی بات کاٹ کر فوراً صفیہ بیگم کے ساتھ جا بیٹھی۔ اور وہ جو ہمیں تنگ کیا وہ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ میں تو نہیں سنا رہا کوئی کہانی شہانی، کتنا رلایا میری ماں کو۔ کامل صاحب اس کی نقل اتارتے ہوئے جل کر بولے اور اندر چلے گئے۔ پیچھے وہ دونوں ان کے روکھے انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کامل صاحب کے جاتے ہی صفیہ بیگم نے میری ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ رمشا، ہر کوئی تمہارے بابا اور تمہاری دادی جیسا اچھا نہیں ہوتا بیٹا۔ انہوں نے صرف مجھے احساس دلانے کے لیے وہ سب کیا، یعنی غصے سے بات کرنا، ڈانٹنا وغیرہ۔
بعد میں جب مجھے احساس ہوا اور میں نے معافی مانگی تو پھپھو جان رو پڑی کہ میری بچی تو مجھے معاف کر دے، میں نے کیسے تجھ سے برا سلوک کیا، اور مرتے دم تک ان کو جب جب وہ بات یاد آتی مجھ سے ضرور پوچھتی۔ صفیہ تو خفا تو نہیں ہم سے، حالانکہ سارا قصور میرا تھا۔ اس لیے بیٹا جب لڑکی رخصت ہو کر جان گھر جاتی ہے تو کوئی بہت ذمہ دار تجربہ کار چند نصیحتیں پلوں سے باندھ کر رخصت کر دیتا ہے تو ہی ٹھیک رہتا ہے، کیونکہ جو لاؤ والی کزنز دوستیں سمجھاتی ہیں وہ ان کے اپنے ماحول کی کہانی ہوتی ہے، وہ کہانی جس میں حد سے زیادہ جذباتیت ہوتی ہے اور ان کے اپنے خراب رویوں کو بدلے خراب مزاج کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ نہ تو ہر لڑکی کو سسرال ایک جیسا ملتا ہے، نہ ہی قسمت ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے لڑکی کو خود ہی سمجھداری ہے، سسرال تقاضوں کو سمجھنا چاہیے اور ان کے دلوں میں گھر کر لینا چاہیے۔ صفیہ بیگم نے آخر میں مسکراتے ہوئے رمشا کے گال سے ہلائے تو وہ بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ شکریہ امی، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ میں مریم کے کچے ذہن میں اپنے تلخ تجربات کا زہر نہیں گھولوں گی۔ رمشا کا شرمندہ وعدہ انہیں اتنا پسند آیا کہ انہوں نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ کامل صاحب جو باہر کسی کام سے جا رہے تھے انہیں دیکھ کر پیار سے مسکرا دیے، پھر شرارت بھری ہانک لگائی۔ کیوں بھائی کسی کی حماقتوں کی کہانی سننی؟ جی نہیں، حماقتوں بھری نہیں، معصومیت بھری۔ اتنی معصوم ماں ہے میری اور میں دیکھ رہی ہوں آپ میری ممی کو بہت تنگ کرنے لگے ہیں، رمشا نے کہا تو وہ منہ بناتے ہوئے باہر چل دیے۔ ان کے جاتے ہی صفیہ بیگم اور رمشا بھی مسکراتی ہوئی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سورج بھی ان کی پیاری پیاری اداؤں پہ مسکراتا ہوا ڈوبنے کے لیے لالی میں ڈھلنے لگا۔